اور اسٹیٹ لیول پر نہیں ملک لیول پر کوئی ایجنڈا طے ہوتا ہے اہل سنت والجماعت کا تو وہ شورا کے اجلاس میں لایا جاتا ہے۔ اب ذہن کو تھوڑا قریب کر لیجئے، میں مبارکباد پیش کروں صاحب سجادہ شہزادے حضرت مولانا صوفی سید عبد الرحمن برکاتی، حضرت مولانا مفتی سید ثناء مصطفیٰ قادری برکاتی اور ان کے سبھی شہزادگان، بس ذہن کو تھوڑا سا قریب کیجئے، شاید 2-4 گھنٹے کی بات کچھ منٹوں میں عرض کر سکوں۔ ناظم اجلاس محب گرامی حضرت مولانا مقصود صاحب نے آپ کو بہت دھکا دیا، لیکن سردی کم ہونے کے باوجود بھی آپ برف بنے ہوئے ہیں۔ تھوڑا سا ڈھیلا ہو جائیے، لبرل ہوئیے تو کچھ بات آپ کی سماعت تک میں رکھ سکوں۔ ذہن کو قریب کیجیے گا۔ موت آدمی کی ہوتی ہے، مشن کی نہیں۔ دل لگاوے تو بات کر لو۔ موت آدمی کی ہوتی ہے، مشن کی نہیں۔ مرتے لوگ ہیں، ایجنڈا نہیں مرتا۔ گلتی ہڈیاں ہیں، ایشو نہیں گلتا۔ ذہن کو قریب کیجیے۔ موت آدمی کی ہوتی ہے، مشن کی نہیں۔ اسلام مشن ہے۔ سنیں گے تو بولنا پڑے گا، ارے زور سے بول دو۔ کس مفتی نے کہہ دیا سبحان اللہ یا رسول اللہ کہنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ مجھ سے ایک بار مصافحہ کروا دو، اس کا نکاح ٹھیک کر دوں گا۔ توجہ چاہو، موت آدمی کی ہوتی ہے، مشن کی نہیں۔ اسلام مشن ہے، انسانیت کا مشن، آدمیت کا مشن، رب کی وحدانیت کی تبلیغ کا مشن، رب کی الوہیت کے پیغام کا مشن، رب ذوالجلال کے بندگی کا مشن، رب کائنات کے وحدہ لا شریک ہونے کے دعوے کا مشن۔ توجہ چاہو، لوگ مرتے رہیں گے، مشن نہیں مرتا۔ اب ذرا سا ذہن کو حاضر کیجیے گا، شاید آپ کے دماغ تک میں اپنی بات پہنچ۔ اے بھیا تجھ کو جو کرنا جلدی کر کے بیٹھ جاؤ، نہیں ایسا مت کرو نا۔ موت آدمی کی ہوتی ہے، مشن کا نہیں۔ اسلام سے پہلے بھی اسلام تھا۔ توجہ چاہوں، بولیں گے تو بول دوں گا۔ ارے بولو نا، ڈر کیوں گئے بھیا؟ اتنا دھکا مارے تو پتھر بول پڑے۔ آپ لوگ ڈر تو نہیں رہے تو بول کیوں نہیں رہے؟ اتنی اچھی بریانی کے بعد بھی آواز اتنی پست ہے تو بڑھیا ہے۔ کل کے وہ فاقہ کش جو مٹھی بھر چنا کھا کر دنیا کو سنا دیتے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ اے بیٹے بیٹھ جاؤ نا جلدی سے، جو کرنا ہو کر کے بیٹھ جاؤ۔ اسلام سے پہلے بھی اسلام تھا، ان کے مطابق اسلام تھا، وہ بھی برحق تھا۔ دین تھا، برحق تھا، دین تھا، برحق تھا، کتابیں تھیں، برحق تھی، نبی تھے، برحق تھے، رسول تھے، برحق تھے۔ توجہ چاہو، توجہ چاہو، لیکن سب کا مشن یہی تھا، اللہ ایک۔
اللہ ایک، سجدے کے لائق وہی، رکوع کے لائق وہی، قیام کے لائق وہی، قعود کے لائق وہی، بندگی کے لائق وہی۔ مشن آدمی مرتا ہے، مشن نہیں مرتا۔ ذہن کو قریب کیجیے گا، ذہن کو تھوڑا سا قریب کیجیے گا۔ جو کتابیں آئیں وہ بھی برحق، توریت وہ بھی برحق، زبور آئی وہ بھی برحق، انجیل آئی وہ بھی برحق، صحیفے آئے وہ بھی برحق، نبی آئے وہ بھی برحق، رسول آئے وہ بھی برحق، خلیل اللہ آئے وہ بھی برحق، کلیم اللہ آئے وہ بھی برحق، روح اللہ آئے وہ بھی برحق، نجیب اللہ آئے وہ بھی برحق، اور جب سب کے سردار بن کے رسول اللہ آئے وہ بھی برحق۔ توجہ چاہوں، آدمی مرتا ہے، مشن نہیں مرتا۔ لوگ مرتے ہیں، ایجنڈا نہیں مرتا۔ ہڈیاں گلتی ہیں، ایشو نہیں گلتا۔ ایشو یہ، اللہ ایک، عبادت کے لائق وہی، زمین کا خالق وہی ہے، آسمان کا خالق وہی ہے، چاند و سورج کا مالک وہی ہے، شمس و قمر کا مالک وہی ہے، میری سانسوں کا مالک وہی ہے، میرے رزق کا مالک وہی ہے، میرے وجود کا مالک وہی ہے۔ اب ذرا سا یہیں روک لو۔ زمین تھی، بتانے والا نہیں تھا کہ خالق کون ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آسمان تھا، بتانے والا نہیں تھا بنانے والا کون ہے۔ چاند و سورج تھے، بتانے والا نہیں تھا کہ اسے طلوع اور غروب کی منزلوں سے گزارنے والا کون ہے۔ توجہ چاہو، اب ذرا سا دل لگا لو۔ اب میں سوچتے رہا، یہ زمین تو بنی کس کے لیے؟ میرے لیے، ان کے لیے، ان کے لیے، ان کے لیے، کسانوں کے لیے، زمانے کے لیے، بلڈنگوں کے لیے، حویلی کے لیے، محل کے لیے، کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اے آسمان تو اتنا بلند ہوا کس کے لیے؟ اے چاند تو روشن ہوا کس کے لیے؟ او تارو تم جگمگائے کس کے لیے؟ تو ساری مخلوق نہیں، مخلوق کے ساتھ ساری کائنات پکار پڑی کہ مجھ سے کیوں پوچھتے؟ زمین ہوں گنگی ہوں، چاند ہوں گنگا ہوں، سورج ہوں گنگا ہوں، تارے ہوں گنگا ہوں، آسمان ہوں گنگا ہوں، مجھ سے کیوں پوچھتے؟ بنانے والی سے پوچھ تو بنانے والی کی بارگاہ سے جواب یہی ملتا ہے، یہ کچھ نہ بنا ہوتا اگر محبوب نہ بنا ہوتا۔ یہ کچھ نہ بنا ہوتا اگر محبوب نہ بنا ہوتا۔ دل لگائے تو بات بن جائے گی۔ بول دو، بول دو، بول دو۔ یہ کچھ نہ بنا ہوتا اگر محبوب نہ بنا ہوتا، تب بریلی سے عشق کی چادر کھسکی ہے رضا کی، اور پکار پڑے زمین و زمان، زمین و زمان بنے دو جہاں، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں، دہن میں زبان بدن میں ہے جان۔ اب اگر کسی مولوی کو بلا وجہ کا مچھر کاٹ لے، اچھا ایک سے کیا بات ہے صاحب،
دنیا قرآن پڑھ کر کہاں سے کہاں چلی گئی، اور ابھی تک مولوی صاحب اسی میں الجھے ہوئے ہیں کہ وہ نور تھے کہ نہیں تھے۔ کمال ہے۔ نماز کی تبلیغ خوب کریں گے، لیکن ایک بار نہیں بتائیں گے کہ شب معراج میں مصطفیٰ لائیں۔ بول دو یار، بول دو۔ اب پورے قرآن میں تو دو ہی چیز ہے، یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے ایمان والو نماز قائم کرو، لیکن کیسے کرو یہ قرآن نے نہیں بتایا، بس اتنے ہی کا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَاسْجُدُوا مَعَ السَّاجِدِينَ، رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ، سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ تو معاف کرنا، ہر جھکنے والے کو رکو، ہر جھکے ہوئے کو رکو میں نہیں کہا جا سکتا، اور ہر گرے ہوئے سر کو سجدہ بھی نہیں کہا جا سکتا، بلکہ رکوع اور سجدہ سے پہلے بھی کوئی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان۔ وہ کیا ہے؟ ایمان۔ زور سے بولو، ایمان۔ زور سے بولو۔ زمین سب کے لیے ہے، نماز سب کے لیے نہیں۔ زمین سب کے لیے، نماز سب کے لیے نہیں۔ سب کے لیے، سورج کی روشنی سب کے لیے، لیکن محبوب پر درود سب کے لیے نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ کب بولو گے یار؟ بول دو۔ سبحان اللہ۔ توجہ چاہوں مولانا، میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا۔ نہیں، چونکہ کل ہم کو بھی بہت لمبا سفر کرنا ہے، یہ تو ان کی مہربانی۔ محبت سے میں کیا کہہ رہا تھا؟ ضرور سب کے لیے۔ سب کے لیے نہیں، نماز سب کے لیے نہیں، روزہ سب کے لیے نہیں، حج سب کے لیے نہیں، زکوٰۃ سب کے لیے نہیں، حج سب کے لیے کنڈیشن ہے۔ کیا ہے؟ کنڈیشن۔ یعنی نماز کے لیے مالدار کا ہونا ضروری نہیں ہے، ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز کے لیے مالدار کا ہونا ضروری نہیں، ایمان کا ہونا ضروری ہے، لیکن زکوٰۃ کے لیے ایمان کے ساتھ مالدار کا ہونا ضروری ہے، ورنہ دچھنا میں تو کہلا گنا جائے گا، زکوٰۃ میں کاؤنٹنگ نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب رب نے نماز سب سے نہیں پڑھوائی، توجہ چاہو، جب رب نے نماز سب سے نہیں پڑھوائی تو محبوب پر درود سب سے کیسے پڑھوائے گا؟ اس لیے نماز کے لیے بھی ایمان کی قید ہے، اور محبوب پر درود و سلام کے لیے بھی ایمان کی قید ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز وہی پڑھے گا جو ایمان والا ہوگا، درود وہی پڑھے گا جو ایمان والا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب ایک صاحب تو آستین چڑھا کر کے شروع ہو گئے، کیا مولانا بلیابی صاحب آپ لوگ بھی کیا چیز ہیں؟ میں نے کہا ایمان ہے تو چیز تو ہے ہی ہے۔ بولے آپ لوگ تو بس ایک ہی نبی کی بات کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کی طبیعت بھی نہیں گھبراتی، ایک ہی رسول کی بات ہر جگہ۔ بیٹے کی شادی سے پہلے میلاد ہو تو اسی رسول کی بات،
باپ کا تیجا 40واں کرے تو اسی رسول کی بات، رجب کا مہینہ ہو تو اسی رسول کی بات، ربیع الاول شریف کا مہینہ آوے تو گلی گلی میں اسی نبی کی بات. ایک ہی نبی کی بات کرتے کرتے آپ لوگوں کا دل نہیں اکتاتا ہے؟ میں نے کہا مولوی صاحب آپ کی عمر کتنی ہو گئی؟ بولے میرے کوشچن سے میرے ایج کا کیا رشتہ ہے؟ میں نے کہا جواب اسی میں چھپا ہے. بولے 60 سال. کتنا؟ میں نے کہا ایمان سے بولیے گا، روٹی کھاتے ہیں کہ نہیں؟ بولے کھاتا ہوں. میں نے کہا کب سے؟ بولے جب سے کھانا شروع کیا ہے روٹی ہی تو کھا رہا ہوں. میں نے کہا کس چیز کی؟ بولے گندم کی. میں نے کہا کمال ہے یار، 60 سال ہو گئے ایک ہی گندم کی روٹی کھاتے. ارے ایک دو ٹائم پلاسٹک کی بھی ٹرائی لینی چاہیے. بولے زندہ مارو گے کیا؟ کہا حیرت ہے، پانی پیتے کہ نہیں؟ بولے جب سے دودھ پینا شروع کیا تب سے پانی پی رہا ہوں. میں نے کہا کمال ہے بھائی، 60 سال سے پانی، وہی کنواں، وہی چاپانل. ذرا دو ایک دن بدل کے دیکھو. نیم کا بھی پانی پی لیا کرو کبھی کبھی. بولا جیتے جی مارو گے کیا؟ کہ کمال ہے یار، 60 سال ہو گئے اسی چاپانل کنواں کا پانی پیتے، طبیعت نہیں اکتاتی؟ ایک ہی گیہوں کی روٹی 60 سال سے کھا رہے ہو، طبیعت نہیں اکتاتی؟ جھجلا کے ملا بول پڑا بلیابی، روٹی پانی چھوڑ دوں یہ کیسے ممکن؟ یہ میری زندگی کی بنیاد ہے. میں نے کہا جواب اسی کے اندر، روٹی پانی چاول تیری زندگی کی بنیاد ہے، اور ذکر محمد رسول اللہ میری روح کی بنیاد ہے. تم اپنی زندگی سے سمجھوتا نہیں کر سکتے، ہم اپنی روح سے سمجھوتا نہیں کر سکتے. میری سانسوں میں میرا نبی ہے، میری سانسوں میں میرا رسول ہے، میری شہر رگ سے زیادہ قریب میرا نبی ہے، اس لیے کہ میری اپنی زندگی اپنی ہے ہی نہیں ہے، عطا کی ہوئی بھی رب کی ہے، فدا کی گئی مصطفیٰ پہ ہے. اور حضرت مولانا صوفی سید عبد الرحمن صاحب قادری رضوی برکاتی جس پیر خانے کے مرید تھے، اب تو بول دو سبحان اللہ اور زور سے.